مریض کی عیادت کرنا یہ بہت بڑا فضیلت والا کام ہے، بڑا جو ہے وہ اچھا کام ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اور آپس میں دوستی اور تعلقات جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی یا رنجش یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے تو تیمارداری کرنے کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس سنت کی برکت سے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں کسی کو موجود نہ پاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے کہ فلاں صحابی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو اگر پتہ چلتا کہ وہ بیمار ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمانہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اگر معلوم ہوتا کہ وہ سفر پر ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعائے خیر فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، کسی نے کیا خوب فرمایا کہ ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں پہ عنایت، ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں پہ عنایت، کہ اگر کوئی حاضر مجلس نہیں ہے تو پوچھتے، دریافت کرتے کہ بتاؤ، اور بتانے پر اگر بتایا جاتا کہ وہ بیمار ہو چکا ہے، اگر اس کا گھر مدینہ منورہ کے آخری کنارے پر بھی ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جایا کرتے تھے، نہ خود جایا کرتے تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر اس کی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں پہ عنایت، ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں پہ عنایت، دن رات کا یہ کار ہے سرکار تمہارا، دن رات کا یہ کار ہے سرکار تمہارا۔ عزیزان محترم، عیادت کی فضائل و برکات اس قدر ہے کہ ایک مقام پر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رب تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز میدان محشر میں جو ہے وہ آپ کو اتنا اجر، اتنا ثواب عطا کیا جائے کہ جتنی کائنات کے اندر مخلوق ہے، تمام کائنات میں مخلوقات کے برابر آپ کو اجر و ثواب دیا جائے، کہ آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ، میں ضرور اس چیز کو پسند کروں گا، میں ضرور یہ چاہتا ہوں کہ میرا اجر و ثواب، میری نیکیاں تمام مخلوقات کے برابر ہوں۔ تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں تمام مخلوق کے برابر ہوں تو پھر مریض کی عیادت کیا کریں اور مسکین کو کپڑا پہنایا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایات کے اندر آتا ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو چیزوں کو لازم کر لیا اپنے اوپر، کہ مریض کی عیادت کیا کرتے تھے اور مسکین کو کپڑا فراہم کیا کرتے تھے، مسکین کو لباس پہنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہی دامن خالی ہے۔ کیا فرماتا ہے شاعر کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بظاہر جو چھوٹی سی نیکی ہے کہ گزرتے ہوئے، جاتے ہوئے، آنے جانتے وقت جو ہے وہ مریض کی عیادت کر لینا، تو اس پر کتنا اجر و ثواب ہے، مخلوقات کے برابر نیکیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہا کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہی دامن خالی ہے، اپنا ہی ہاتھ خالی ہے۔ عزیزان محترم، فرمایا کہ ہم کیا ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، وہ تو بہت ہی نہایت سستے سودے کے اندر جو ہے وہ چھوٹی سی نیکی پر بھی ہے، وہ جنت عطا کر رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم ہی مفلس ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز میدان محشر میں رب تعالیٰ کے سامنے بندے کو پیش کیا جائے گا، اور رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہو گیا تھا تو تم نے میری تیمارداری نہیں کی، تو نے میری عیادت نہیں کی، کیا ہوا، کیوں تم نے میری عیادت نہ کی جبکہ میں بیمار تھا؟ تو بندہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ، تو خالق و مالک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تجھے بیماری تو بخار، تجھے بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟ یا باری تعالیٰ، تو ہر چیز سے جو ہے وہ بے عیب ہے، ہر چیز سے جو ہے وہ پاک ہے،
تو رب تعالیٰ فرمائے گا اس وقت پہ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا فلاں پڑوسی، فلاں محلے دار، فلاں دوست، فلاں عزیز جو ہے وہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو میری رضا کو وہیں پاتا۔ مطلب کہ رب تعالیٰ کی رضا مریض کی عیادت کرنے کے اندر ہے، مریض کے پاس بیٹھنا، مریض کے پاس جانا، اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا وقت جو ہے وہ برباد ہوگا، ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع ہوگا، ہم دفتر سے جو ہے وہ لیٹ ہو جائیں گے، ہمارے معاملات میں جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا، اب گھر دور ہے کیا کریں؟ نہیں، ذرا سنیں حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مریض کے پاس جاتا ہے اور مریض کی عیادت کرتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے، اس کی حال و احوال پوچھتا ہے، اور جتنی دیر مریض کے ساتھ بیٹھتا ہے گویا کہ اتنی دیر جنت کے باغ میں ہے۔ اللہ اکبر غنی کبیرہ، جنت کے باغ میں ہے وہ جو مریض کی عیادت کرتے ہوئے مریض کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تیمارداری کرتے ہوئے اس کے حال و احوال اور اس کو تسلی دے رہا ہے، اس کو دعائیں دے رہا ہے۔ فرمایا جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے گا گویا کہ وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہے۔ اور فرمایا جو مریض کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو کرتا ہے مریض کی عیادت تو صبح تک جو ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے، اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ صبح کو جائیں تو شام تک، شام کو جائیں تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک مقام پر ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب بندہ مریض کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے باہر قدم رکھتا ہے اس نیت سے کہ فلاں دوست، فلاں عزیز، فلاں چاہنے والا، فلاں محلے دار، فلاں پڑوسی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہا ہے، گھر سے باہر قدم رکھا ہے، تو فرمایا 75,000 فرشتے اس پر سایہ کر لیتے ہیں۔ اور جب وہ چلتا ہے، گھر سے چلنے سے لے کر واپس آنے تک وہ 75,000 فرشتے اس پر سایہ کرتے رہتے ہیں۔ اور نہ صرف بلکہ فرمایا کہ ہر ایک قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر ایک قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، اور ہر ایک قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے۔ اب بنائیں بہانہ دور ہونے کا، اور کتنا اجر و ثواب ہے۔ اگر دوست عزیز دور ہے اور چل کر جانا پڑتا ہے، ویسے تو آج تمام سہولیات موجود ہیں، لیکن اگر پیدل کا بھی سفر ہو، جانا بھی پڑ جائے، تو اب جتنے قدم اٹھیں گے ہر قدم پر گناہ معاف، جتنے قدم اٹھیں گے ہر قدم پر جو ہے وہ نیکی ملے گی، ہر قدم پر درجہ بلند ہوگا۔ اب اس کا دور ہونا تو ہمارے لیے تو رحمت ہو گیا، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں میسر آئیں گی، زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں حاصل کر سکیں گے۔ تو عزیزان محترم، اس چیز کا کوئی نہیں بہانہ بنا سکتا اور نہیں بنانا چاہیے، بلکہ حقوق میں سے ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، تو مریض ہو گیا ہے تو جائیں اور اس کی تیمارداری کریں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ اور فرمایا جب وہ مریض کے پاس ہوتا ہے اور مریض کی عیادت کرتا ہے، اس وقت رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کو رحمت کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک مقام پر یہ بھی ہے، وہ دریا رحمت میں غوطے لگاتا ہے، اور جتنی دیر وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے، مریض کے پاس بیٹھتا ہے، اسے بات چیت کرتا ہے، فرمایا گویا کہ اتنی دیر وہ دریائے رحمت میں غوطہ زن ہے۔ تو اب اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا، اس کو کتنی نیکیاں ملے گی، کتنا اجر ملے گا۔ آخری حدیث پاک سنیں۔